جیسی تمہاری مرضی۔ بس میں تو تم سے یہ کہتی ہوں کہ اگر ایک بار تم نے یہ سب کچھ کر لیا تو پھر بار بار تم سے یہ فرمائشیں ہوتی رہیں گی۔ میں تو کہتی ہوں کہ کوئی ڈش اچھی نہ بناؤ ورنہ انہیں تو بہانہ ہاتھ آ جائے گا۔ شکیلہ ہنس پڑی۔ مجھے تو خیر پھپھی جان کوئی چیز اچھی پکانا ہی نہیں آتی، آپ ہدایات دیتی رہیں۔ ویسے مجھے مسرت ہوگی اگر پھپھا جان کو میرے ہاتھ کی پکائی ہوئی کوئی چیز پسند آ جائے۔ باہر صورت شکیلہ مصروف رہی۔ ظفری اور سعدی بھی جلدی واپس آ گئے تھے۔ پھر مطلق صاحب بھی پہنچ گئے، بے حد خوش تھے۔ باورچی خانے کی طرف رخ کیا تو بیگم صاحبہ دور ہی سے چیخی، خبردار خبردار، اس طرف نہیں آنا ورنہ تم مچل جاؤ گے۔ بھائی باورچی خانے کے علاقے سے گزر تو سکتے ہیں نا، ہم تو خوشبوئیں سونگھ کر اندازہ لگا لیں گے کہ کیا پکا ہے۔ جو کچھ بھی پکا ہے دسترخوان پر ہی ملے گا، بیگم صاحبہ سختی سے بولی۔ بھائی شکیلہ بیٹی تم ہی ہمیں آواز دے لو، مطلق صاحب بولے اور شکیلہ ہنس پڑی۔ پھپھا جان کیا عرض کروں، میں بھی یہاں بے بس ہوں۔ ہاں یقیناً تم بے بس ہوگی، مجھے یقین ہے اس بات کا، یہ ہے ہی اتنی خوفناک۔ مطلق صاحب بے بسی سے بولے اور بیگم صاحبہ نے کڑی تیوریوں سے انہیں گھورا۔ مطلق صاحب کو جاتے ہی بن پڑی تھی۔ ان کے ساتھ ساتھ ظفری، سعدی اور مضطرب بھی دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ تب مطلق صاحب نے مضطرب صاحب کو دیکھا اور بولے، ہاں بھائی مضطرب صاحب، آپ کی مصروفیات تو ختم ہو گئی ہوں گی، آج کے اس مشاعرے میں آپ کی اور ہماری ہی چوٹ تو رہے گی۔ کوئی تازہ غزل کہی آپ نے؟ جی ہاں قبلہ، بھلا یہ ممکن تھا کہ محفل شعر ہو، شعراء ہوں اور مضطرب نہ ہو؟ بڑی کاوشیں کی ہیں قبلہ، بڑی کاوشیں کی ہیں قبلہ، بڑی ہی کاوشیں کی ہیں اس نئی غزل کی تیاری میں، مضطرب صاحب نے کہا۔ تو حضرت پھر ہم بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں گے، آئیے کچھ گفتگو ہو جائے، مطلق صاحب نے کہا۔ ابھی نہیں حضرت، شکم پری کے بعد ذہن کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، ورنہ وہی مسئلہ آ جائے گا جو میں ان حضرات سے عرض کر چکا ہوں، یعنی 2 روپے لے کر کچھ رکھنے کا، مضطرب صاحب نے کہا اور ظفری اور سعدی ہنس پڑے۔ باہر صورت وقت گزرتا گیا، مطلق صاحب نہایت بے چین تھے۔ دسترخوان لگا تو مطلق صاحب فرط مسرت سے جھومنے لگے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا تو اس وقت ایسا دسترخوان لگا تھا جب محمد شاہ رنگیلا نے نادر شاہ دورانی کی دعوت کی تھی، یا پھر دسترخوان آج سجا ہے۔ الحمدللہ اتنے برتن دیکھ کر ہی انسان کو فرط مسرت سے جھومنے لگتا ہے۔ بس اب انتظار نہ ہو سکے گا، چنانچہ بسم اللہ مطلق صاحب جلدی سے دسترخوان پر بیٹھ گئے اور کانبے کھول کر دیکھنے لگے۔ بھائی شکیلہ، اور تو جو کچھ ہوا سو ہوا، پر ہم نے تمہارا شجرہ نسب پہچان لیا۔ یقیناً تمہارے اجداد مغلیہ دور سے کوئی تعلق رکھتے ہوں گے، یا کم از کم شاہان دہلی میں ضرور ان کا شمار ہوگا۔ کھانوں کی یہ خوشبوئیں بتا رہی ہے کسی فنکار کا ہاتھ لگا ہے اس میں۔ جی پھپھا جان، اور وہ فنکار ہماری پھپھی جان ہیں۔ مطلق صاحب چونک کر بولے اور پھر گردن ہلا کر کہنے لگے، بی بی شکیلہ چند چیزوں میں تو مان لیتے ہیں، لیکن باقی چیزیں بھائی اب انکساری بھی ایک حد تک مناسب ہوتی ہے۔ کیوں بیگم، آپ اس بات کی تردید نہیں کریں گی؟ کھانا کھائیے کھانا، تردید و تائید بعد میں ہوتی رہے گی، بیگم صاحبہ نے گردن جھٹک کر کہا، اور مطلق صاحب خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ مضطرب صاحب بھی شریک دسترخوان تھے۔ شروع میں انہوں نے تھوڑا سا اعتراض کیا تھا، لیکن سعدی نے انہیں ڈانٹ دیا تھا، تب سے وہ سب کے ساتھ کھاتے پیتے تھے۔ یوں دسترخوان پر ہنگامہ آرائیاں ہوتی رہی۔ کھانے کے بعد یہ ہنگامہ آرائیاں اس کمرے میں منتقل ہو گئی جسے مشاعرہ گاہ کے طور پر سجایا گیا تھا۔ شکیلہ نے یہاں بھی نفاست برتی تھی۔ مطلق صاحب اور ان کی اہلیہ ان لوگوں کو اس قدر پسند تھے اور یہ ان سے در حقیقت اتنے مخلص ہو گئے تھے کہ ان کی خوشی انہیں اپنی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ مشاعرہ گاہ میں تازہ پھولوں کے گلدستے موجود تھے اور شاید وہاں کی فضا کو ایئر فریشنر سے معطر کیا گیا تھا۔ مطلق صاحب جھوم اٹھے۔ مضطرب صاحب بھی شاعرانہ ذوق کا اظہار فرمانے لگے تھے۔ یوں مضطرب کے لیے یہ جگہ بڑی دلکش تھی۔ بیگم صاحبہ بھی بس اخلاقاً بیٹھی تھی، لیکن آج کے شاعر کو اس ماحول کو نظر لگ گئی۔
شمع محفل حضرت مطلق صاحب کے سامنے آئی اور مطلق صاحب نے عنان شعر سنبھال لی۔ انہوں نے محفل مشاعرے کا آغاز کرتے ہوئے کہا، بارگاہ سخن کے حاضرین کی خدمت میں آداب، ایک غزل پیش خدمت ہے، مطلع ملاحظہ فرمائیے۔ نگاہوں سے نہاں ہو کر آیا کچھ اور ہوتا ہے، جو دوری ہو تو وہ نزدیک جاں کچھ اور ہوتا ہے۔ مطلق صاحب نے شعر کہا، سعدی، ظفری اور شکیلہ واہ واہ کرنے لگے، لیکن مضطرب صاحب کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ مطلق صاحب نے فاتحانہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا اور پھر مسکرا کر بولے، کیسا ہے مضطرب صاحب؟ جی، مضطرب مردہ سے لہجے میں بولے۔ پھر کہنے لگے، حضرت اس غزل کا دوسرا شعر مجھ سے سماعت فرمائیے۔ یہ معنی اس کی ہستی پر گماں کچھ اور ہوتا ہے، مگر آوارہ کوئے بتاں کچھ اور ہوتا ہے۔ کیا بکواس ہے؟ مطلق صاحب کا چہرہ اتر گیا۔ حضرت، بکواس نہ ہماری ہے نہ آپ کی، جس کی ہے آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی۔ میں کہتا ہوں، کیا لغویت ہے؟ آپ محفل شعر و سخن میں تشریف فرما ہیں، یہ کیا عامیانہ گفتگو شروع کر دی؟ بد نصیبی ہے مطلق صاحب، قبلہ دراصل یہ غزل میں نے بڑی مشکل سے کہی تھی، خیال تھا کہ آج کے مشاعرے میں اسے پیش کروں گا، لیکن اب اسے کیا کہا جائے کہ یہ آپ نے فرما دی۔ مضطرب صاحب بے چارگی سے بولے، میاں دماغ خراب ہوا ہے تمہارا، ہیں؟ اپنی اوقات پہچانو، کیا فضول باتیں کر بیٹھے ہو؟ یعنی مضطرب صاحب بولے، میری غزل کو اپنی غزل بنا رہے ہو، شرم کرو، محفل شعر و سخن کی ہو تو ایسی چھچھوری باتیں اچھی نہیں لگتی۔ مطلق صاحب بگڑ کر بولے، اور اگر حضور میں کہوں کہ یہ میری غزل ہے اور آپ نے کہہ ڈالی ہے تو اس پر آپ کو اعتراض ہوگا؟ مضطرب صاحب نے کہا، میں کہتا ہوں مضطرب صاحب ذرا ہوش میں آئیے، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے قبلہ، یہاں کوئی حدود مقرر نہیں ہے، یہ تو محفل شعر ہے، یہاں سب برابر حیثیت رکھتے ہیں۔ تیسرا شعر ملاحظہ فرمائیے، جو ایک پردہ اٹھا تو سینکڑوں پردے ہوئے حائل۔ بکواس مت کیجیے، مصرع ثانی یوں ہے، نشاں ملنے پہ کوئی بے نشاں کچھ اور ہوتا ہے۔ مطلق صاحب گرجے۔ مضطرب صاحب بولے، نہ شورش ہے، نہ ہنگامہ، نہ کوئی شعر مستانہ۔ مطلق صاحب دھاڑے، ہمیں اے زندگی تجھ پر گماں کچھ اور ہوتا ہے۔ دونوں شاعروں میں زبردست مارکہ آرائی ہو رہی تھی۔ سعدی، ظفری اور شکیلہ اور بیگم صاحبہ متحیرانہ نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں کے چہرے سرخ تھے اور وہ ایک دوسرے سے لڑنے مرنے پر آمادہ تھے۔ نظر کو جستجوئے کیف و نظارہ صحیح، لیکن بالکل نہیں، مصرع ثانی تم نہیں سنا سکتے، فٹ کرو اپنا تخلص اس میں جانو۔ مطلق صاحب بولے، تخلص تو آپ کا بھی فٹ نہیں ہوتا مطلق صاحب، کم از کم کوئی ایسی غزل چرائی ہوتی جس میں تخلص تو فٹ بیٹھ جاتا۔ مضطرب صاحب نے کہا، میاں تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ چور کہہ رہے ہو ہمیں، 2 ٹکے کے آدمی، بے اوقات کہیں کے، نکل جاؤ یہاں سے۔ خیر اب ادھر کا رخ نہ کرنا۔ جا رہا ہو مطلق صاحب، جا رہا ہو، بس عہدے کا فرق ہے، ورنہ غزل کا مسئلہ نہیں ہے۔ تلاشی دو اپنی تلاشی، ایسے کیسے جا سکو گے؟ مطلق صاحب غرا کر بولے، کیسی تلاشی؟ کیا چرایا ہے میں نے آپ کا؟ غزل، اور کیا؟ غزل صرف میں نے نہیں چرائی ہے بلکہ آپ نے بھی چرائی ہے، بلکہ اتفاق سے ایک ہی غزل ہم دونوں نے چرائی ہے۔ بکواس بند کرو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غزل متنازع ہے، متنازع رہے گی، چاہے خون کی ندیاں کیوں نہ بہہ جائیں۔ کہہ دیا میں نے تم سے۔ مطلق صاحب دھاڑے، ارے یہ ہوا کیا؟ کیوں لڑنے لگے تم دونوں؟ بیگم صاحبہ غصیلے انداز میں بولی، میں یہ کیا سمجھتا ہوں خود کو؟ دیکھیے حضرت صاحب، زبان کو لگام دیجیے، میں بھی بڑا غلط آدمی ہوں۔ مضطرب صاحب نے کہا۔ سعدی اور ظفری مضطرب صاحب کو باہر لے آئے۔ شکیلہ اور بیگم صاحبہ مطلق صاحب کو سنبھالے ہوئے تھیں۔ بھائی مضطرب، ہوا کیا؟ کچھ نہیں جناب، استعفیٰ پیش کر دوں گا کل، سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، یہ نہیں چل سکتا، میری اپنی ایک حیثیت ہے، ایک مقام ہے۔ ٹھیک ہے آپ لوگوں کا ملازم ہوں، لیکن اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو غزل میں چراؤں وہی مطلق صاحب بھی چرائیں۔ تو گویا آپ دونوں نے یہ غزل چوری کی تھی۔ مضطرب صاحب بولے،
پھر وہ کسی قدر ہونک سے نظر آنے لگے۔ ارے یہ تو بہت برا ہوا، ہم سب کے سامنے لڑ پڑے۔ خیر زیادتی مطلق صاحب کی تھی، اگر وہ مجھ سے معافی مانگتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں انہیں معاف کر دوں گا، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کا ملازم ہوں اور اس طرح اس غزل پر ان کا حق بن جاتا ہے تو یہ ناممکن ہے۔ میں یہ غزل چوراہوں پر کھڑے ہو کر سناؤں گا، بازاروں میں سناؤں گا، دکانوں پر سناؤں گا، دیکھتا ہوں مطلق صاحب اسے کیسے اپنا لیتے ہیں۔ میاں غزل ہے، سب کی ملکیت ہوتی ہے، کوئی ایک وہی شاعر تھوڑی ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، ٹھنڈے ہو جائیے، آئیے آپ دونوں کی دوستی کرا دی جائے، صرف ایک شرط پر۔ مضطرب صاحب بگڑ کر بولے۔ وہ کیا؟ یہ غزل مطلق صاحب کی ملکیت نہیں رہ سکتی، آخر یہ ہے کس کی؟ بھئی ہمیں کیا معلوم، کسی رسالے میں چھپی تھی، اتفاق کی بات ہے کہ ہم دونوں کے ہاتھ ایک ہی رسالے لگ گئے۔ مضطرب صاحب بگڑ کر بولے۔ خدا کی پناہ، خدا سمجھے آپ شاعروں سے۔ ظفری اور سعدی نے سر پیٹ لیے۔ بہرحال اس کے بعد لاکھ کوششیں کی گئی، لیکن مطلق صاحب نے صاف کہہ دیا کہ جس طرح ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، اسی طرح ایک گھر میں دو شاعر نہیں رہ سکتے۔ بس یہ فیصلہ ہے ہمارا، مشاعرہ نہیں ہوگا، اس کے بعد محفل مشاعرہ نہیں جم سکے گی۔ مضطرب صاحب بھی تھوڑی دیر کے بعد دفتر چلے گئے تھے اور ظفری، سعدی اور شکیلہ دیر تک ہنستے رہے تھے۔ ان شعرائے کرام کا مسئلہ بڑا ہی عجیب تھا۔ پہلے کیس کو نمٹے ہوئے 20 دن ہونے کو تھے، اس کے بعد سے کسی نے اس دفتر کا رخ نہیں کیا تھا، البتہ ہر جمعے کی اشاعت میں اشتہار ضرور ہوتا تھا۔ متعلقہ حضرات بڑے صبر و سکون سے انتظار کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے طور پر میٹنگیں کی تھیں، تبصرے کیے تھے اور غیر مطمئن نہیں تھے۔ ان کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ابھی اس ملک کے لوگ ایسے اداروں کی افادیت سے ناواقف ہیں اور ان کا ذہن اس طرف نہیں جا سکتا۔ بس گنے چنے لوگ ہی ان سے واقف ہوں گے اور وہی اس طرف کا رخ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ انہیں کوئی مشکل پیش آ جائے۔ میرے خیال میں یہ خدمت بھی ہمیں ہی انجام دینا پڑے گی، شکیلہ نے ایک میٹنگ میں کہا، اور سعدی اور ظفری عقیدت مندانہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگے۔ کچھ اور گہرا فشانی ہو جائے مرشد؟ ظفری ہاتھ جوڑ کر بولا۔ میرے خیال میں یہ خدمت بھی ہمیں ہی انجام دینا پڑے گی، شکیلہ نے ایک میٹنگ میں کہا، اور سعدی اور ظفری عقیدت مندانہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ کچھ اور گہرا فشانی ہو جائے مرشد؟ ظفری ہاتھ جوڑ کر بولا۔ فضول باتیں مت کرو ظفری، سنجیدگی سے سوچو، کاروبار کی توسیع اور ادارے کی ترقی کے لیے کچھ اور گر ضروری ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا۔ شکیلہ نے کہا، باخدا کون بد نصیب فضول گوئی کر رہا ہے، میں تو مرشد کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کچھ اور گہرا فشانی ہو جائے تاکہ کچھ روشنی ملے۔ کون سی خدمت کی انجام دہی کی بات ہو رہی تھی؟ ظفری نے کہا، لوگوں کو اگر مشکلات نہیں پیش آ رہی ہیں تو اس کے لیے مشکلات پیدا کرنی ہوں گی، یہ ضروری ہے، ورنہ ادارہ یتیم خانے میں تبدیل کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو پھر اس پروگرام کا آغاز ہو جائے، کوئی تجویز؟ خادمان اس پر عمل کرنے کے لیے دل و جان سے تیار ہے، ظفری بولا، اور اسی وقت جناب اضطراب احمد مضطرب اس میں بامسمی تشریف لائے۔ ادھر ہی کا رخ ہے، اعلیٰ درجے کے سوٹ میں ملبوس ہے، بڑی شاندار کار سے اترا ہے، یقیناً کوئی ضرورت مند ہے۔ اور وہ برف کہاں گئی جو آپ لینے گئے تھے؟ سعدی نے پوچھا۔ صورتحال یہ تھی کہ مضطرب صاحب کرتے کے دونوں کونے پکڑے ہوئے تھے اور کرتے کا خول نمایاں تھا، یعنی اس میں کوئی وزنی چیز نہیں تھی۔ برف لے آیا ہوں، مگر وہ کوئی؟ مضطرب صاحب نے کرتے کے دونوں کونے ایک ہاتھ میں تھام کر درمیانی خلا کو تھپ تھپایا اور منہ پھاڑ کر رہ گئے، کونے چھوڑ دیے اور متحیرانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کرتا درمیان سے بھیگا ہوا تھا، لیکن اس میں سے برف غائب تھی۔